یورپی یونین نے پی آئی اے پروازوں پر سے پابندی ہٹا لی۔ یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی نے 1 جولائی 2020 کو پی آئی اے کے آپریشنز غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، وفاقی وزیر خواجہ آصف سمیت انتظامیہ کو مبارکباد۔ پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی۔ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہوائی سفر میں آسانی پیدا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری میں آسانی ہوگی۔ امید ہے پی آئی اے پر برطانیہ اور دیگر ملکوں میں بھی پابندی ہٹ جائے گی۔ ایئر بلو کو بھی یورپ میں پروازوں کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے والوں کو سزا دلائی جائے گی، وزیر اعظم کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس بنا دی۔ ٹاسک فورس جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو تخریب انصاف قرار دیا۔ کہا، چند ماہ میں وفاق پر چوتھی بار لشکر کشی ہوئی۔ کے پی حکومت کو پاڑا چنار میں خون ریزی بند کرانے کا خیال نہیں آیا، وفاق پر حملہ کرنے آ گئے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ بیلاروس کے صدر سے ملاقات کر رہا تھا تو کمرے کی کھڑکی سے دھواں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا وزیر اعظم کہاں پھنسا دیا، آپ لا اینڈ آرڈر سنبھالیں۔ دوست ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف اور ان کی ٹیم سب نے مل کر کاوش کی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعا کرائی۔ ذمہ داران بتائیں، ہمارے احتجاج کے لیے سزائے موت کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے، کسی کو تخریب کار اور قاتل لیگ نہیں کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بیان، کہا آئندہ کا لائحہ عمل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت سے دوں گا۔ دھرنے میں کسی رہنما کو کنٹینر پر پہنچنے کا نہیں کہا۔ ہمارے ارکان اسمبلی بانی پی ٹی آئی اور نظریے کے ساتھ تھے۔ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے۔ بشرا بی بی نے خود احتجاج میں شرکت کی حامی بھری۔ پی ٹی آئی الگ اور خیبر پختونخوا حکومت دو الگ چیزیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والے غلط خبریں پھیلاتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا، بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں، اس لیے استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ بشرا بی بی احتجاج سے واپس آ کر کسی میٹنگ میں نہیں گئی۔ ترجمان بشرا بی بی مشال یوسفزئی نے کہا، مریم بٹو اپنی بہن کے ساتھ نہیں، میں گراؤنڈ پر ہوں اس لیے درست کہہ رہی ہوں۔ اڈیالہ جیل میں پی ٹی سی ایل لائن ہے۔ بشرا بی بی خود بانی پی ٹی آئی سے سنگجانی پر دھرنے کا سننا چاہ رہی تھی۔ بشرا بی بی کو پی ٹی آئی رہنماؤں نے ہی کہا تھا کہ ڈی چوک جانا ہے۔ بشرا بی بی کی گاڑی کی ونڈ سکرین پر کیمیکل پھینکا گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا گیا کہ گاڑی تبدیل کر کے دھرنے والی جگہ پر چلتے ہیں، لیکن مانسہرہ لے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ڈی چوک پہنچنے کا ہدف پورا کیا۔ میں پیدل گھوم پھر رہا تھا، میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی، اپنے سینے پر شیل کھایا۔ چیف جسٹس ڈی چوک فائرنگ کی انکوائری کرائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا مطالبہ، کہا غیور سیکورٹی فورسز سے کہوں گا یہ حکومت گرائی جا سکتی ہے، حکومت کی حمایت نہ کریں، عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسٹر شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، یہ سرزمین پختونوں کی ہے، ہماری حکومت ہے، ہر حال میں اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے۔ نگلنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈاپور کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت۔ ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج الامکان قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کسی جماعت پر پابندی کی حمایت نہیں کرے گی۔ گورنر راج لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ سندھ میں سابق حکومت میں روزانہ گورنر راج کی باتیں ہو رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، اسلام آباد میں ایک جماعت نے سرکس لگایا، ایک شخص کی آزادی کا مطالبہ غلط تھا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آئینی ضرورت قرار دیا۔ بولے، اجلاس پر وفاق نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ صرف میرا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ کوئی کینال تعمیر نہیں ہو رہا، پانی کا مسئلہ سی سی آئی کے بغیر حل نہیں ہوگا، سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ صوبے میں امن کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کا 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، اے پی سی میں تجاویز دے کر وفاقی حکومت کے پاس جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے لیڈر کی رہائی میں لگی ہے، ہمیشہ وفاق پر چڑھائی کرتی ہے۔
صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کے پی میں امن کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کروں گا۔ ایمل ولی خان نے کہا قرم میں فسادات پر پوری قوم غمزدہ ہے، جو بھی امن کے لیے قدم اٹھائے گا اے این پی ساتھ ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد کی حمایت کی ہے۔ ہر غیر سیاسی اور غیر جمہوری پرتشدد جماعت پر پابندی لگنی۔ مودی بریانی کھانے پاکستان جا سکتے ہیں تو بھارتی ٹیم کرکٹ کھیلنے کیوں نہیں؟ بھارتی ریاست بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کہتے ہیں کھیل میں سیاست کرنے والے ٹھیک نہیں کر رہے، کھیل کے میدان میں کھیل ہوتا ہے، جنگ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا ٹیم کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ جیل انتظامیہ نے بتایا ملزم ہماری نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے پاس ہے۔ ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور تفتیشی افسر سے رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا ہے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر صبح ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پنجاب حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت فرد جرم عائد کیے بغیر 3 دسمبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف اٹک ضلع کے 10 تھانوں میں 20 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قائدین اور ممبران اسمبلی نامزد۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کا 300 سے زائد ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم۔ 350 سے زائد ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس سے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی متی اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جوڈیشل کسٹڈی میں تصور ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات جاری کیے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے متی اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کر دی، فوری رہائی کا مطالبہ۔ رانا ثناء اللہ کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی متی اللہ جان پر مقدمے کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں یہ نون لیگ اور حکومت کے لیے باعث فخر نہیں، یہ روایتیں ہماری حکومتوں میں نہیں رہیں کہ پی ٹی آئی کی روایتیں ہیں انہی تک محدود رہنی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ڈی چوک واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر راج کی مخالفت کر دی، کہا پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد قابل مذمت اور افسوسناک ہے، یہ آمرانہ طرز عمل ہے، جمہوریت نہیں۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ پاکستان کے مالک اس کے عوام ہیں، عوام کی آواز نہ دبائی جائے۔ سڑک پر نکلنے والا سیاسی کارکن قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، حکومت نے جو کچھ کیا اس پر سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ کراچی کے میئر نے تاجروں کے خلاف محاذ کھول دیا، کہا تاجروں کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، پانی مافیا کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا۔ کراچی کے تاجر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ سیال کوٹ کے تاجروں نے ہوائی اڈا اور ایئر لائن بنا لی، یہاں تاجروں سے ٹیکس لینے جاؤ تو سازشیں کرتے ہیں۔ میں لندن، جنوبی افریقہ یا منصورہ سے نہیں چلتا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقے میں تبدیلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت 4 دسمبر کو ہوگی۔ درخواستیں بیرسٹر گوہر، رکن پاکستان بار اشتیاق احمد نے دائر کی ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے خلاف درخواستیں پیر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ مختلف بینکوں سے 54 ارب کے قرضے معاف کرانے، پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کا کیس اور ملک سے لوٹی گئی دولت واپس لانے کے لیے دائر درخواست کی سماعت منگل کو ہوگی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ ان کیسوں کی سماعت کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، پاک چین مشترکہ مشقوں واریر 8 کا مشاہدہ۔ این سی ٹی سی پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ مشق میں پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو مشترکہ مشق سے متعلق بریفنگ۔ آرمی چیف نے شرکاء کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ 3 ہفتوں پر مشتمل پاک چین مشترکہ مشق واریر 8 کا آغاز 19 نومبر کو ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے دائرہ کار میں یہ 8ویں سالانہ مشترکہ مشق ہے۔
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا نیول بیس اور ماڑا کا دورہ، آپریشنل امور اور دفاعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل ساحل شمشاد نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دادو میں تصویروں کے لیے نایاب ڈالفن قتل، سندھ وائلڈ لائف نے 2 ملزمان کے خلاف ڈالفن کو جان سے مارنے کا فوجداری مقدمہ درج کرا دیا۔ دادو کینال میں 2 دن پہلے انڈس ڈالفن آ گئی تھی۔ ملزمان نے ڈالفن کو نہر سے نکالا، تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ ڈالفن گاؤں گلن پاور کے قریب مردہ حالت میں پائی گئی۔ ڈالفن کو جان سے مارنے کی سزا 5 سال قید اور 7.5 لاکھ جرمانہ ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وفد امریکہ جانے کا خرچہ کون دے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو سمری وزیر اعظم کو بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سردار اعجاز نے ریمارکس دیے، سمری وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی تو اس پر پی ٹی آئی خط لکھ دے، جلدی پہنچ جائے گی۔ وکیل عافیہ صدیقی نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے وفد میں کوئی نہیں، پہلے انوش رحمان کا بتایا گیا، اب وہ نہیں جا رہی۔ دورہ امریکہ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، عدالت کا انٹرنیٹ نہ چلنے پر بھی برہمی کا اظہار۔ میں جھڑپوں کے دوران مزید 14 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر نے بتایا گزشتہ شب سے لڑائی جاری ہے، اموات کی تعداد 114 ہو گئی۔ دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کرم میں امداد فراہمی کے لیے ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل فعال کر دیے۔ متاثرہ افراد کی فوری معاونت کے لیے ضلعی انتظامیہ کو امدادی سامان فراہم کیا گیا۔ شارع فیصل پر کراچی پولیس چیف دفتر سے متصل سیف سٹی اتھارٹی منصوبے کا افتتاح، 2 سمارٹ گاڑیاں متعارف کرا دی گئی۔ خصوصی گاڑی پر 7 جدید کیمرے نصب، ایک کیمرہ 360 روٹیشن ہے، وائرلیس سسٹم پولیس اور کنٹرول روم سے منسلک ہے۔ وفاق کے تعلیمی ادارے اب ہفتے کو بھی کھلیں گے، فیصلے کا اطلاق کل سے 1 فروری 2025 تک ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کئی روز تعلیمی ادارے بند رہنے کی وجہ سے تعلیم میں حرج ہوا۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر میں خواتین پر تشدد، ملازم ابو بکر نے پیسے لینے آئی خواتین پر تھپڑوں کی بارش کر دی، گالم گلوچ اور دھکے دیے۔ متاثرہ خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کا قرض مل گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پشاور پہلے اور ملتان دوسرے نمبر پر ہے۔ نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سید گئی میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر صدر زرداری نے کہا عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہریوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے۔ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ شمالی غزہ کے محاصرے کے باوجود صہیونی حملے جاری، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ پر بھی بمباری، تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید، نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے، الجزیرہ کا کیمرہ مین زخمی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسپیکر راہی الفتوح کو جانشین مقرر کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے، جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں 78 لبنانی شہید اور 266 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی جنوبی لبنان واپس آنے والوں پر بھی فائرنگ، 2 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔
न्यू यॉर्क में सालाना थैंक्स गिविंग परेड में फलस्तीन के हक में मुजाहरा, फलस्तीनी झंडा लहराता नौजवान शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। पुलिस ने धावा बोलकर मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। युगांडा के मशरक़ी जिले में बारिश ने तबाही मचा दी। मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में 15 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। हिलाले अमर का कहना है तोदे तले 40 मकानात दबे हुए हैं। मजीद अमवात का भी खदशा है। ग्रीनलैंड के दारुल-हुकूमत नूक में बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह। बर्फीले रनवे पर पहली लैंडिंग देखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। और लाहौर के सफारी पार्क में नन्हे शेरों की आमद। चंद हफ्तों के दौरान 3 शेरनियों ने 7 नन्हे शेरों को जन्म दिया। 2 बच्चे सफेद रंग के हैं। लाहौर सफारी पार्क में शेरों की तादाद 22 से बढ़कर 29 हो गई।